یوں گرے خواب انا کے در و دیوار رضا، جس طرف آنکھ اٹھی تھے میرے سرکار رضا، جس طرف رونق میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو مائے نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، لب سے تا حشر رہے ساقی، آباد یہ میخانہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے، رہا ہے سینہ، کہ دوا وہی ملے گی، کہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ۔ تھا مال اوزار نہیں مل رہا تھا، تو 10 بجا، اشارہ ہوا کہ مال آیا ہے، خرید لو ضرورت کی چیزوں کو۔ تو اس عالم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا۔ تو بہت سے صحابہ اٹھ کر اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے مسجد سے باہر چلے گئے۔ یہ ادا اللہ کو پسند نہیں آئی کہ میرے حبیب خطبہ دیتے ہو اور لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فوراً حضرت جبرائیل کو نازل فرماتے ہیں اور سورہ جمعہ کو نازل فرماتے ہیں۔ مختصر سا مفہوم یہ ہے کہ جب جمعہ کا وقت، عصر کا وقت آ جاتا ہے تو خرید و فروخت سے بعد آ جاؤ، حرام فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فضیلت فرماتا ہے کہ میں بہترین رزق کا دینے والا ہوں، اور اس ساعت میں بہترین میری فضیلت ہے، میرا کثیر ذکر کرو وغیرہ وغیرہ۔ اس کا مختصر سا مفہوم میں آپ کے حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو بڑی چھوٹی سی تقصیر خدا کے حضور میں ہو جائے تو وہ غفور رحیم بخش دیتا ہے، لیکن سرکار کے حق میں، حضور کے حق میں چھوٹی سی بھی کوتاہی تو خدا معاف نہیں کرتا۔ ایک زیور لاؤ، اس کے پاس ایک زیور لے جاؤ، وہ زیور کی شکل کو نہیں دیکھے گا، فوراً سونے کو دیکھے گا، دیکھتے کہے گا ارے نہیں بھائی بہت قیمتی سونا ہے، یہ پازیب ہے، یہ پٹی ہے، یہ کمر بند ہے، یہ گلو بند ہے، یہ نہیں کہے گا، وہ کہتا ہے بھائی بڑا قیمتی سونا ہے۔ سونے کو دیکھتا ہے سونار، زیور کو نہیں دیکھتا۔ اسی طرح ہم صورت کو نہیں دیکھتے، معنی کو دیکھتے ہیں۔ اس جسم میں جس کا خون ہے اسے دیکھتے ہیں۔ یہاں جو شاہ کمال اول آرام کر رہے ہیں وہ چھپے ہیں، تو کیا چھپ گئے؟ ان کے دیوانے موجود ہیں، کیسے چھپ گئے؟ اولیاء اللہ ظلم کرنے کے لیے نہیں آئے، اولیاء اللہ تڑپانے کے لیے نہیں آئے، نہ خدا تمہیں تڑپانا چاہتا ہے، نہ رسول خدا تمہیں تڑپانا چاہتے ہیں، نہ اولیاء اللہ تمہیں تڑپانا چاہتے ہیں۔ وہ چھپتے ہیں بھی تو ظاہر ہو کے چھپتے ہیں۔ خدا بھی چھپتا ہے تو ظاہر ہو کے چھپتا ہے۔ رسول اللہ بھی چھپتے ہیں خبر شریف میں تو ظاہر ہو کے چھپتے ہیں، اور اولیاء اللہ بھی چھپتے ہیں تو ظاہر ہو کے چھپتے ہیں۔ جب تک ان کی اولاد باہر نہ آ جائے، لوگوں کے سامنے نہ آ جائے، وہ چھپتے نہیں۔ اولاد کو سامنے کر دیا، آپ چھپ گئے کہ مجھے دیکھنے والوں میری اولاد تو موجود ہے، دیکھو میرا ہاتھ چومنا چاہتے ہو، میری اولاد کا ہاتھ چومو، مجھے دیکھنا چاہتے ہو میری اولاد کو دیکھو، مجھ سے گلے ملنا چاہتے ہو میری اولاد کے گلے ملو، مجھے چاہنا چاہتے ہو ان سے ملو، اگر مجھ پہ خوبان جانا چاہتے ہو ان کے خوبان جاؤ۔ میرے خدا نے بھی تڑپایا نہیں، باطن ہے بھی تو ظاہر ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔
چھپا ہے تو صرف چھپا ہی نہیں ہے. میں نے ایک ربائی کی، میں کہتا ہوں اپنی ربائی میں کیا کہتا ہوں، میں نے مانا، خدا سے کیا کہتا ہوں، میں نے مانا تو منہ چھپاتا کب ہے، میں نے مانا تو منہ چھپاتا کب ہے، لیکن ہر دیکھنے والا تجھے پاتا کب ہے. میں نے مانا تو منہ چھپاتا کب ہے، لیکن ہر ڈھونڈنے والا تجھے پاتا کب ہے. جلوہ تیرا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے. جلوہ تیرا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، چھپتا ہے کہاں تو نظر آتا کب ہے. میں نے مانا تو منہ چھپاتا کب ہے، ہر ڈھونڈنے والا تجھے پاتا کب ہے. جلوہ تیرا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، چھپتا ہے جہاں تو نظر آتا کب ہے. تو باطن ہے اس لیے نظر آتا کب ہے، ازل سے ابد تک دکھائی دینے والا نہیں. تو ظاہر ہے اس لیے ازل سے ابد تک چھپنے والا نہیں. عجیب مجمع ازداد ہے، عجیب جامع ازداد خدا ملا ہے میں، کہ جس وقت چھپا ہے اسی وقت ظاہر ہے. تڑپایا نہیں، تڑپایا نہیں. اور رسول کی بھی یہی شان ہے، رسول کی بھی یہی شان ہے. خدا بھی ظاہر ہے، خدا بھی باطن ہے. خدا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے. میرا آقا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے. صورت کے اعتبار سے چھپا ہے، جلوے اس کے ظاہر ہیں، نور اس کا ظاہر ہے. نظر زمین کی صورت سے نظر آ رہے ہیں، آسمان کے آئینے میں جھلک رہے ہیں، چاند کے آئینے میں جلوہ نما ہے، سورج کے آئینے میں جلوہ نما ہے. اپنے نور سے بنی ہوئی ہر چیز کے آئینے میں نظر آ رہے ہیں، پھر چھپے ہوئے ہیں مدینے کی چار دیواری میں. عجیب چھپنا ہے، نہ چھپتے ہیں نہ نظر آتے ہیں. عجیب نظر آنا ہے کہ نہ نظر آتے ہیں نہ چھپتے ہیں. خدا جیسا رسول بھی ویسا، چھپا بھی ہے ظاہر بھی ہے. رسول بھی میرا چھپا بھی ہے ظاہر بھی ہے. بات گاڑی ہوتی جا رہی ہے، پھر بھی کرم ہے آپ کا کہ اٹھ کے جا نہیں رہے، نہیں جاتے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے، اللہ بھی آپ کو ہمیشہ یہاں رکھے، کبھی نہ لے جائے یہاں. بندگان نے خدا عرض کر رہا تھا، اولیاء اللہ کی شان بھی یہی ہے کہ نظر آتے بھی ہیں اور چھپتے بھی ہیں. ایسے نظر آتے ہیں جناب، اگر ان کا علم مل جائے ہمیں، اگر ان کی حقیقت سمجھ میں آ جائے تو زمین میں شاہ کمال، آسمان میں شاہ کمال، چاند میں شاہ کمال. وہ حیرانی ہے کیا باتیں ہو رہی ہیں. بھئی یہ باتیں ہی حیرانی کی ہیں. کیوں آئے ہیں ناسے کیا جانے، ہیں جمع جہاں سب دیوانے. کیوں آئے ہیں ناسے کیا جانے، ہیں جمع جہاں سب دیوانے. ارباب جنوں کی محفل میں اصحاب خرد کا کام نہیں. بھئی یہ دیوانگی کی باتیں ہیں، مگر ایسی دیوانگی کی باتیں ہیں سمجھانے لگوں تو تمہارے ہوش اڑ جائے، تمہارے ہوش اڑ جائیں، تمہاری عقل سجدہ کرے. اور بندگان خدا یہ شاہ کمال کی دیوانگی ہے، یہ دیوانگی انہوں نے دی ہے. اور جب یہ دیوانگی سمجھ میں آئے گی تو جسے تم فرزانگی سمجھتے ہو اس پر اس دیوانگی کو گلے سے لگاؤ. عقل مندی سے کوسوں دور بھاگو گے. تو بندگان خدا شاہ کمال کا اگر پتہ مل گیا، ان کی معرفت حاصل ہو گئی، انہیں پہچان گئے آپ، تو زمین میں وہ نظر آئیں گے، آسمان میں وہ نظر آئیں گے، چاند میں وہ نظر آئیں گے، سورج میں. یہ عجیب اللہ والے ہیں کہ جہاں جہاں خدا نظر آتا ہے وہاں وہاں یہ بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ ساتھ ساتھ رہنے والے ہیں، ساتھ ساتھ رہنے والے ہیں کہ خدا جہاں نظر آتا ہے میرا شاہ کمال بھی وہی نظر آتا ہے. تو بندگان خدا یہ باتیں سمجھنے کے لیے خانقاہ میں آنا پڑے گا، شاہ کمال کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی. یہ تو میں سیمپل رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، سیمپل. دمکا روڈ لینے گئے، اتنا سا چکا دیا، دیوانہ بنا دیا. ابھی زیادہ دو پیسے دو، اتنا بہترین دمکا روڈ ہے کہ دمکا روڈ دو. یہاں تو دم روڈ بولتے ہیں، دمکا روڈ دم روڈ بولتے. ہاں تو دم روڈ چکا دیا، تھوڑا سا چکا دیا، ابھی ذرا
बैठा हूँ, तो सैंपल चकाया। क्यों चकाया? अरे शौक बढ़ा दिया, प्यास बढ़ा दी। हाँ, बढ़ाने ही के लिए तो चकाया। तो ये सैंपल है, अगर खरीदना है तो खानखा में आओ, पैसे देने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें पैसे देंगे। खाना खिलाने की जरूरत नहीं, हम खाना खिलाएंगे। और हमारा थोड़ी खिलाएंगे, शाहजमाल का लंगर खिलाएंगे। हम मैं आता हूँ सरकार के पास, मैं कहाँ खिलाता हूँ? ये खिलाते। मैं एक मरतबा चाय पीने वाला, इन्होंने 3 चाय पिला दी। खाना खाने वाला बिरयानी खिला दी। तो बंदगाने खुदा अर्ज कर रहा था, अल्लाह वाले लेते नहीं देते। तो बंदगाने खुदा अर्ज कर रहा था, क्या अर्ज कर रहा था? भूल गया हजरत। शाह जमाल अलैहिर्रहमान ने ये बताया कि तुम्हारा रसूल तुम्हारे साथ है, और कैसा साथ है? तुम्हारी जान से ज्यादा तुमसे करीब है। जो मेरी जान से बढ़कर करीब है मुझसे, जो मेरी जान से बढ़कर करीब है मुझसे, उसे मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे हुआ क्या है? जो मेरी जान से बढ़कर करीब है मुझसे, उसे मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे हुआ क्या? तो यही पैगाम दिया। तो सरकार ने यही समझाया कि रसूलुल्लाह हमारे साथ हैं, हमारे अंदर हैं, और हमारी जान हमसे उतनी करीब नहीं जितना रसूलुल्लाह हमसे करीब है। जब इतना करीब रसूलुल्लाह हैं, जब रसूलुल्लाह इतने करीब हैं, करीब है जरूर, जिंदा है क्या? जिंदा है क्या? हमारी जान से ज्यादा हमसे करीब हैं। क्यों फरमाया जान से ज्यादा करीब? जान तुमसे सबसे ज्यादा करीब है, वो जिंदा है या मुर्दा? जिंदा। बात समझ में आई? इंसान सबसे ज्यादा, इंसान के करीब हर चीज से ज्यादा उसकी जान है, इसीलिए इंसान जिंदा है। और वो जान जिंदा है, इसीलिए इंसान जिंदा है। तो अब जो जान से ज्यादा करीब होगा वो कैसे मुर्दा होगा? कुछ समझ में आ रही है? और फिर ये नहीं कहा कि तुम रसूलुल्लाह से अपनी जान से ज्यादा करीब हो, ये नहीं फरमाया। रसूलुल्लाह तुमसे तुम्हारी जान से ज्यादा करीब है। एक मुर्दा पड़ा हुआ है, एक लाश पड़ी हुई है। हाफिज इरशाद अहमद साहब आमिरी उस लाश के करीब गए और उससे लिपट गए। क्या बात है? भाई देखो, समझाने के लिए कितनी हिस्सी मिसाल दे रहा हूं ताकि सबके जहन में आ जाए। एक लाश पड़ी हुई है, हाफिज साहब का कोई दोस्त है, मरा पड़ा है। हाफिज साहब गए, मोहब्बत के जज्बे से बेकाबू होके लिपट गए उस लाश से। अब बोलो, लाश हाफिज साहब से करीब है या हाफिज साहब लाश से करीब है? ये एक आदमी बोलता है। समझ में आ रही? हाँ। तो मगर इस माहौल में आप हजरात सुन रहे हैं, बड़े ताज्जुब की बात है। ये आप नहीं सुन रहे हैं, किसी ने बिठा के रखा है, किसी ने बिठा के रखा है, कोई सुनाना चाहता है तो सुन रहे हैं। किसी का तसल्लुफ है तो आपकी पाँव की जंजीर बन गया है। अरे इसी ने तो जंजीरें डाली है। ये शाहजमाल, इसने हमारे पाँव में खुदा की मोहब्बत की जंजीरें डाल दी। इसने दीवाना बनाया उस माशूक का जो नजर नहीं आता। हम पकड़ने जाते हैं तो हाथ नहीं लगता, हाथ नहीं आता। ऐसे मुनज़्ज़ह महबूब का दीवाना बना दिया, ये कितनी बड़ी करामत है। महसूसात के पुजारी लोगों को गैर महसूस खुदा दे के खुदा का दीवाना बना दिया। मैंने अपना लेवल बेस्ट ट्राई किया है, जहां तक आपको समझा सकता हूं। ये अलग बात है कि कुछ लोग मुर्दा बने बैठे हैं,
یہ بتانے کے لیے کہ ہم یہ سب جانتے ہیں، ہم ان کو بھی سمجھتے ہیں، اللہ انہیں نیک توفیق دے۔ یہاں غرور و پندار کو پامال کرو تب کچھ چمکو گے، ورنہ منحوس جیو گے منحوس مرو گے۔ کیا جانتے ہو یہاں جاننے کی منزل نہیں ہے، تمہاری حقیقت ہم جانتے ہیں، ہم کہاں جانتے ہیں۔ یہ غرور یا نہ چھوڑو، ہاں ہاں کی آوازیں لگاؤ۔ اگر بات اندر اترتی تو ہاں کہتے، مردہ ہے کیا ہاں کرے گا، زندہ ہی چیختا ہے چلاتا ہے۔ تو کیا کر رہا تھا، بھول گیا بولنا، بھول گئے۔ حافظ ارشاد آگے بڑھتے ہیں، وہ قریب ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے ہر جگہ یہی کہا کہ خدا تم سے قریب ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا کیا وسوسے آتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ وہ ہم سے قریب ہے، انسان مجھ سے قریب ہے، نہیں کہا پروردگار نے، یہ کہا کہ میں انسان سے قریب ہوں، کیونکہ انسان میت ہے۔ خدا کہتا ہے اور زندہ نبی سے کہتا ہے، ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے جو نبی پیدا ہوا، کبھی نہ مرنے کے لیے جو نبی آیا، اس نبی سے کہتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اور رسول اللہ سے خطاب کرنے میں بہت بڑا راز ہے۔ کیوں کہ ایک ایسی ذات کو چنا کہ ایک مرتبہ جو تخلیق ہو گئی، جو موجود ہو گئی، محدث ہو گئی، مخلوق ہو گئی، پھر کبھی فنا ہونے والی نہیں، اس ذات کو چنا۔ چن کے کہا اے وہ ذات جو اب فنا ہونے والی ہے نہ آئندہ، اے وہ ذات جو اب فانی ہے نہ آئندہ فانی ہونے والی ہے، سن لے انک میتون، تو بھی مرنے والی ہے، اور انہم میتون، تیرے سوا جتنی مخلوق ہے، جتنے خود کو زندہ سمجھ رہے ہیں، وہ بھی مرنے والے۔ سمجھ میں آئی بات؟ رسول اللہ سے کہہ دیا کہ اے حبیب تم بھی میت، لیکن اس میت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ تم میت ہو جاؤ گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیا حضرت کیسے کیسے کی باتیں بولتے ہیں؟ ارے بھائی ایسے ایسے باتیں بولنے کی منزل ہے، یہ شاہ کمال کا علم ہے۔ جہاں آئے ہو وہاں کا سودا لے جاؤ، کیسے کیسے۔ اب آپ یہاں لینے والے، کوتوال چوڑی میں سودا لینے والے، امریکہ میں جائیں گے وہاں کے سپر مارکیٹ میں تو حیران ہو جائیں گے، یہ کیسا کیسا سودا ہے۔ ارے ہاں بھائی، یہ کوتوال چوڑی نہیں ہے مدراس کی، امریکہ کا سپر مارکیٹ ہے۔ ہاں تم نے جو کوتوال چوڑیوں میں سودا لیا ہے وہ یہاں ملنے والا نہیں، اور یہاں جو سودا ملتا ہے وہ کوتوال چوڑی میں ملنے والا نہیں۔ بہت سے آئے بول کے گئے، لیکن یہ بول نہیں سنو گے، یہ ہمارا بول نہیں ہے، شاہ کمال کے بول ہے۔ تو بندگان خدا، اسی لیے لوگ کچھ بیزار بھی ہو جاتے ہیں، کچھ غور کرتے ہیں، خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہے۔ تاج سے کر رہا تھا یہ تو نرالا رنگ ہے، اور ایسا رنگریز ہم نے دیکھا نہیں کہ جسے رنگ دیا شاہ کمال نے، جسے رنگ دیا آج تک توتی بول رہا ہے اس کا۔ شاہ کمال نے میر حیات میسوری کو رنگ دیا، آج تک میر حیات رنگیلا ہے، آج تک جی رہا ہے، زندہ ہے، اور کہہ رہا ہے اللہ اللہ بولنا آتا کسے، اللہ اللہ بولنا آتا کسے، اللہ اللہ بولنے میں رب دسے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ تم میرے سے قریب ہو، کبھی خدا نے نہیں کہا کہ انتم معنا، انتم معی، تم میرے ساتھ ہو، نہیں کہا۔ کیا فرمایا؟
انی معکما اسمع و ارا. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کیا کہا؟ انی معکما. فرعون کے پاس جاؤ. فرعون کے پاس جاؤ. فرعون کو موجود نہ سمجھو, اسے تمہارے سامنے نہ سمجھو, ساتھ نہ سمجھو. انی معکما, میں تمہارے ساتھ ہوں. فرعون کو دیکھو گے تو گھبراؤ گے, مجھے دیکھو, مجھے پاؤ. انی معکما, میں تمہارے ساتھ ہوں. اسمع و ارا, ارے دیکھنے والا بن کے تمہارے ساتھ ہوں, سننے والا بن کے تمہارے ساتھ ہوں. تم دیکھنے والے بنو گے تو گھبراؤ گے, مجھے دیکھنے والا سمجھو, میں دیکھنے والا ہوں تو میں کس سے گھبراؤں گا. تم سننے والے بنو گے تو باتیں برداشت نہیں ہوں گی فرعون کی, میں سننے والا ہوں تو کیا ہے گھبرانے کی بات. تو انی معکما کا, میں تمہارے ساتھ ہوں گا. انتما معی نہیں فرمایا, تم میرے ساتھ ہو. کہاں کہا؟ اور شیخ اکبر نے بھی یہی کہا. شیخ اکبر نے یہی کہا, اللہ مخلوق کے ساتھ ہے, مخلوق خدا کے ساتھ نہیں ہے. کیوں کہ مخلوق تو مردہ ہے, مردہ زندہ کے ساتھ کیسے رہ سکتا؟ ارے زندہ مردہ کے ساتھ رہ سکتا. خود عارفان حق, شاکمال فرماتے ہیں, خود عارفان حق بنا ربی سے ہے خبر, عین ہے ما ظہر کا حق, حق کا نائن ما ظہر. مخلوق کا خدا عین ہے, خدا کی مخلوق عین نہیں. مخلوق کے ساتھ خدا ہے, خدا کے ساتھ مخلوق نہیں. اسی لیے خدا نے ہر جگہ کہا میں تمہارے ساتھ ہوں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, اور ہم نے انسان کو پیدا کیا. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا کیا وسوسے پیدا ہوتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور ہم اس کی شارک سے زیادہ قریب ہیں. ہم اس کی شارک سے زیادہ قریب. پھر بیدار ہو گئے, کروٹ بدلنے لگے. یہ باتیں تو سب ہم نے سن لی, کچھ نئی بات سناؤ. تم نے سن لی بھائی, بہت پڑھے لکھے, تمہیں شیخ کی بہت صحبتیں حاصل ہیں. ہم جانتے ہیں کہ تم نے کتنی صحبتیں حاصل کی پوری زندگی میں. 48 گھنٹے ساتھ نہیں رہے شیخ کے. لوگوں سے تو کہتے تھے ہم نے بہت صحبتیں حاصل کی, لیکن ہم جانتے ہیں تمہارا ریکارڈ. لوگوں سے کہو ہمارے سامنے نہیں سوچنا, کہنا بھی نہیں, سوچنا بھی نہیں. تو عرض کر رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا, بھول گئے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی رہو. تم اللہ کے ساتھ ہے نہیں, تم اللہ کے ساتھ ہو نہیں کہا, اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی رہو. غار ثور ہے, کون سا غار ہے؟ غار ثور ہے. یہ محفل باز کی ہے, یہ محفل ذکر نبی کی ہے, ذکر خدا کی ہے, شاہ کمال کی محفل ہے. یہاں بیداری سے بیٹھنے سے بہتر ہے چلا جاؤ. یہاں دیوانوں کا مقام ہے, یہ دیوانوں کا مجمع. یہاں ہوش کی سننے والے چلے جاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم نے سب کچھ انہیں دے دیا, وقت کا کیا تقاضا, سبحان اللہ. جان بھی دے دی, دل بھی دے دیا, سب کچھ دے دیا. تو کیا عرض کر رہا تھا, بھول گیا آپ. واہ ہوا معکم, غار ثور میں حضور تشریف فرما ہے, صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ آواز آئی, آہٹ پر کان کھڑے ہوئے, دیکھا حضرت صدیق نے ایڑیاں نظر آ رہی ہیں, کافروں کی ایڑیاں نظر آ رہی ہیں. کہا یا رسول اللہ, اگر انہوں نے ذرا جھانک کے دیکھ لیا ہم ڈر گئے. اگر انہوں نے ذرا جھانک لیا تو ہم بچ نہیں سکتے. یا رسول اللہ, مجھے اپنی جان کا خوف نہیں, میرے محبوب پر آنچ نہ آئے. حضور آپ کو کوئی گزند نہ پہنچے. وہ پڑے, کہا لا تحزن, غم زدہ نہ ہو, لا تخف نہیں کہا, کیونکہ رسول اللہ کے ساتھ رہنے والا خوف زدہ نہیں ہوتا, فکر زدہ ہو سکتا ہے, غم زدہ ہو سکتا ہے. اسے لا تخف نہیں کہا, لا تحزن, غم زدہ نہ ہو, غمی نہ ہو, غمگین نہ ہو. لا تحزن ان اللہ معنا, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. نحن مع اللہ نہیں فرمایا,
اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ زندہ مردے کے ساتھ رہ سکتا ہے, مردہ زندہ کے ساتھ نہیں رہ سکتا. ابھی جو حضور نے فرمایا نبی ہمارے اندر ہے, یہ مان لیا. کیوں؟ مانے بغیر ایمان سلامت نہیں رہتا. ہم سمجھے ہوئے ہیں, ہم سمجھے ہوئے ہیں تجھے جس بھیس میں تو آئے. ہم سمجھے ہوئے ہیں تجھے جس بھیس میں تو آئے. ہر ایک شکل عیاں سے حسن پنہاں دیکھ لیتا ہوں, ہر ایک شکل عیاں سے حسن پنہاں دیکھ لیتا ہوں, حقیقت کو انہی پردوں میں اڑیاں دیکھ لیتا ہوں. ہر ایک شکل عیاں سے حسن پنہاں دیکھ لیتا ہوں, حقیقت کو انہی پردوں میں اڑیاں دیکھ لیتا ہوں. ہم نے دیکھا ہے اسے, ہم نے دیکھا ہے اسے, کسے وہ آپ سمجھیں. ہم نے دیکھا ہے اسے روپ میں فطرت کے جگر, ہم نے دیکھا ہے اسے روپ میں فطرت کے جگر, ہم نے پایا ہے اسے بھیس میں انسانوں کے, ہم نے پایا ہے اسے بھیس میں انسانوں کے. اب ہم نے کہا خدا کسے پایا ہے, اور مجھ سے نہ پوچھیں, جو خاموش بیٹھے ہوئے ان سے پوچھئے کیا اس نے کہا تھا. زندہ مردے کے ساتھ رہتا ہے, مردہ زندے کے ساتھ نہیں رہتا. تو اسی لیے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ ایمان والوں سے قریب ہے. تو جو ایمان والوں سے قریب ہے نبی, وہ ایمان والوں سے نبی قریب ہے. تو ایمان والے مردہ ہیں یا زندہ؟ زندہ ہیں. ہم ایمان والے ہیں نا, اب مردے ہیں ہم یا زندہ ہیں؟ تختے غسل پہ لیٹے ہیں, کڑی بدلا رہے ہیں, کفن پہنا رہے ہیں, نہیں زندہ ہیں. تو زندوں کے ساتھ جو ہے, ارے مردے کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے, تو زندے کے ساتھ رہنے والا پیغمبر تو سمجھ آ رہی بات. تو حضور نے جو فرمایا اسی کو میں نے دلائل سے پیش کر دیا کہ میرا آقا جو بھی کہے گا, شاہ کمال کا فرزند جو بھی کہے گا, غیر مدلل بات نہیں کہے گا. جہاں اس کی زبان کھلے گی قرآن ساتھ آ جائے گا, میں تائید کروں گا, حدیث آ جائے گی, میں مدد کروں گا. تو اب دو باتیں آ گئی کہ رسول اللہ ہم ہی میں ہیں, ہماری جان سے زیادہ ہم سے قریب ہیں. تو کہاں ہیں, اندر ہیں کہ باہر ہیں؟ ارے اندر ہیں لیکن باہر بھی ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے, یہ کیا بات ہے. میری تصویریں, میری تصویر آئے ہائے ہائے, یہ کیمرہ لے رہا ہے, تصویر میری, میں بھی نہیں, تصویر میری. کمال دیکھو, کیمرے کے اندر جا رہا ہے اور کیمرہ لے رہا ہے, اندر موجود. پھر ادھر کیمرہ لگا دو, ادھر بھی موجود, تو معلوم باہر بھی ہے, ادھر بھی ہے, اس کے باہر بھی ہے. سمجھ میں نہیں تھا, ادھر کیمرہ لگا دو, اس میں بھی چلی گئی, تو معلوم باہر تھی اندر گئی. تو معلوم یہ ہوا میری تصویر میں یہ کمال ہے کہ اندر بھی ہے باہر بھی ہے. تو میرے رسول میں یہ کمال ہے کہ مجھ میں آتا ہے تو باہر نہیں رہتا. سب سے باہر بھی ہے, سب کے اندر بھی ہے. عجیب بات ہے. تو کیا اس کے بعد تھا رسول اللہ کہاں ہے, ہماری جان سے زیادہ ہم سے قریب ہے, تو ہمارے اندر ہے. تو آپ انہیں خود سے جدا نہ سمجھو. اگر تم ان سے جدا ہوتے تو خدا نے تم کو موجود ہی نہ کیا ہوتا, خدا نے تم کو مٹا دیا ہوتا. 60 برس سے زندہ ہو, کیا تمہارے اعمال ایسے ہیں تم کو خدا 60 برس سے زندہ رکھے؟ منہ کھولو تو جھوٹ بولو, منہ
کھولو تو غیبت کرو، منہ کھولو تو سیاست برتو، منہ کھولو تو لوگوں کو الو بناؤ. اسی لیے منہ سے آج کل کے مسلمانوں کی بڑی خوشبو نکلتی ہے. کیا سمجھ میں آ رہی؟ خلفائے کرام سیاست چلا رہے ہیں، خلفائے پیر لوگ ہیں سیاست کر رہے ہیں. یہ میرا مرید کہیں ادھر نہ جائے، یہ میرا حلقہ یہاں کوئی دوسرا نہ آ جائے، کہیں نہ آ جائے، یہ میرا اکھاڑا ہے، میرا دنگل ہے. یہ مرید ہے کہ جوڑوے ہیں؟ بیوی کے سلسلے میں صحیح ہے کہ دوسرا نہ دیکھے میری بیوی کو، یا میرے حلقے والے کو کوئی دوسرا نہ دیکھے. یہ دھڑ گیا، اسی خوف میں رہو گے تب نکل جائے گا. بعد معلوم ہوگا کہ کیا خوف کرنا چاہیے تھا، کیا خوف کر رہے ہیں. چھوڑو ان باتوں کو. یہاں آئے ہو یہ اپنا پرایا کیا لے بیٹھے ہو؟ اگر انہوں نے بھی ایسی ہی کوتا نظری سے کام لیا ہوتا، یہ اپنے پرائے میں رہتے تو تعلیم تصوف اس طرح عام نہ ہوتی. سب اس کا ہے، تم کہاں ہو؟ تو خیر بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا خدا. کیا ہمارے سے ہیں کہ خدا ہمیں زندہ رکھے؟ نہیں، کوئی ہم میں ہے، اسی لیے ہم زندہ ہیں. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں ہیں. قرآن میں ہے کیا حضرت؟ ہم میں ہیں، بول کو قرآن میں ہے. ہم قرآن نے تو کئی کو بولتے. میرے شاہ کمال نے تو پہلے قسم لی ہے کہ قرآن کے خلاف بولنا نہیں. قرآن کے خلاف بولنا تو دور کی بات، قرآن کے خلاف سوچنا نہیں. تمہارا ہونا بچھونا قرآن و حدیث ہو جائے. سرکار نے فرمایا، اسی لیے ہم قرآن ہی قرآن بولتے ہیں. تو بندگان خدا اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ اللہ کا رسول تم میں ہے. اللہ کا رسول تم میں ہے. وہ کہاں جدا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ فخر لیلا میں رشک مجنوں کہ یار مجھ میں یار میں ہوں. وہ فخر لیلا میں رشک مجنوں کہ یار مجھ میں یار میں ہوں. وہ مجھ پہ شہدا میں اس پہ مفتوں کہ یار مجھ میں یار میں ہوں. در معکم صفتی فی انفسکم گفتی، در معکم صفتی فی انفسکم گفتی. معکم کا موتی پرو دیا. ملا جابی فرماتے ہیں کیا موتی پرویا؟ اسی نے بتا دیا راز کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور پھر یہ بھی کہہ دیا فی انفسکم، ساتھ ہی نہیں تم میں بھی ہے. در معکم صفتی فی انفسکم گفتی، از چشم نظر بازار پردہ بچ سا کر دی. از چشم نظر بازار پردہ بچ سا کر دی، از حسن ملی ہے خود شور بجہاں کر دی. دل بردی و جا آہر زخمی یہ بسم را مصروف فہا کر دی. جو لوگ واہ واہ نہیں کہہ رہے تھے فارسی سنی تو واہ واہ ہے نا، ان کی زبان فارسی ہے. بول رہے ہیں حضرت وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ اللہ کا رسول تمہیں میں. تو اللہ کے رسول ہم میں ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں. کیا حضرت زندہ ہیں؟ بتا دیا نا. زندہ میں زندہ ہی رہے گا. مردہ خبر میں رہتا ہے، زندے میں نہیں رہتا. زندے کے ساتھ نہیں رہتا مردہ، تو زندہ میں کیسے رہے گا؟ اللہ فرماتا ہے مسلمانوں تم میں اللہ کا رسول ہے. تو ہم مسلمان ہیں کہ نہیں؟ ہم زندہ ہیں کہ نہیں؟ زندہ ہیں. دو ہی بولتے زندہ ہیں، باقی سب کیا سمجھتے ہیں؟ زندہ ہیں. کیا ہوں بھائی اتنا جلدی مر جاتے؟ زندہ ہی بولو نا. یہاں ہے زندگی لینے کے لیے، مانگنے والا بھی زندہ ہو جائے. کفر کے مردوں کو زندہ کر دیا. آج سرکار کو صرف مسلمان ہی نہیں مانتے، غیر بھی مانتے ہیں. شاہ کمال
ہاں کچھ اور ہے، خیروں کو نظر آ جاتے ہیں. چھوٹے صاحب نے فرمایا شاہ کمال نظر آ گئے، کسے؟ کافر کو نظر آ گئے. چیخ نکل گئی. جب سوچ ان کی یہ بات سنی تو رات کی تنہائی میں چیخ نکل گئی، ارے کافر کو نظر نہ آنے والے مجھے نظر نہیں آئیں گے؟ ارے میری آنکھیں اتنی پاک ہو جائیں تو ضرور نظر آئیں گے. اس دیوانے کو نظر آ گئے، کافر ہے لیکن دیوانہ ہے. نظر آ گیا میں مسلمان ہوں، دیوانگی میں کمی ہے. میں سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے. تو کیا کر رہا تھا بدرا بھول گئے. تو نبی ہم میں ہے، ہم زندہ ہیں، تو زندہ کے اندر مردہ کیسا؟ زندے میں مردہ کیسے؟ بچے کو گود میں لیے پھر رہی ہے ماں، بیمار ہوا مر گیا، اب لے کے کہاں پھرتی؟ کفن کر دیا، دفن کر دیا. پتا نہیں اب زندہ کے ساتھ نہیں رہ سکتا. میرا بیٹا ہے، میں زندہ ہوں وہ مردہ، لہذا اب میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، اسے خبر کی گود بہتر. معلوم ہوا مردہ زندے کے ساتھ نہیں رہ سکتا تو مردہ زندے میں کیسے رہ سکتا؟ تو معلوم ہوا نبی ہم میں ہے اور زندہ بھی ہے. ہم میں اور زندہ بھی ہے تو کیوں ہم یا نبی سلام علیکم کیوں نہیں کہنا؟ وہی فرمایا سرکار. اب جو مخالفین ہیں، جو نہیں حضرت فتویٰ دے رہے ہیں، یہاں سے پکارنا نہیں، یہاں سے سلام نہیں کرنا. ان کے جیسا نبی کو بھی سمجھ لیا، انہیں بولا ہے نا اس کی بیوی بازو تکیے میں کیا بول رہی اسے سنائی نہیں دیتا. جی مٹی پڑو کتنا چیخنا جی، نہیں جی سنائی نہیں دیتا. بولو ابھی آواز، ابھی آواز. کہاں آواز؟ باہر والے سمجھ سن رہے ہیں، بیوی کی آواز انہیں نہیں سن. اپنے جیسا رسول اللہ کو سمجھ لیا. کیا بات معاذ اللہ. ہاں ان کا کام ہی ہے نا، اپنے جیسا رسول کو مانتے کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے جیسے انہوں جیسے وہ نبی کو ویسا سمجھے. تو بندے نے خدا کیا عرض کر رہا تھا بھول گئے. دیکھو بھائی، خبر شریف کے پاس جا کر روضہ نبی میں مواجہے میں جا کے السلام علیکم کہہ سکتے ہو. امینو احساس کر رہے ہیں ہمارے خبر شریف کے سامنے جا کر کیا کہہ سکتے ہیں؟ السلام علیکم، کیونکہ وہاں حضور ہیں. ان کی سند ہو گئی، وہاں ہے زندہ ہے، مگر ہر جگہ نہیں پکارنا. کیوں نہیں پکارنا؟ ہر جگہ نہیں ہے. ان کا فتویٰ، خدا کا فتویٰ کیا ہے؟ نبی ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ ایمان والوں جانوں سے زیادہ قریب ہے. تو مطلب کیا؟ اللہ نے کیا کہا؟ نبی ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ ایمان والوں سے قریب ہے. کیا مطلب؟ جان تم کو زندہ رکھنے والی نہیں، حقیقت میں جان سے زیادہ جو قریب ہے وہ اس نے تمہیں زندہ کیا. اب یہ لیں گے چونکہ ہندو فاتحہ دلانا جائز سمجھتا ہے، لہذا تم فاتحہ نہ دو کیونکہ کفار سے مشابہ ہے. دیکھو بھائی، خبروں پر پھول نہ ڈالو، خبروں پر پھول نہ ڈالو. کیوں؟ کافر بھی اپنے مردوں کی سمادھیوں پر پھول ڈالتے ہیں. تم نہ ڈالو اس لیے کہ کافروں سے مشابہت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ مشابہت. کافر بھی اپنا مردہ کی خبر پر ڈالتا ہے پھول. تم بھی ڈالو گے تو پھر تمہارے اور کافر میں کیا فرق ہے؟ اچھا بھائی میں بھی بولتا ہوں، کافر شادی کرتا ہے، تم شادی کیوں کرتا ہے؟